نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا سن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے طہارا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اللہ خطاب کر رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے. کیا کیا ابراہیم نے؟ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ، میرا مکان تعمیر کرو. میں کہوں گا پروردگار اپنا گھر بنا رہا ہے؟ کہا کیوں، تجھے کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا مالک اس لیے کہ گھر تقاضا ہے جسم کا. جب تو جسم ہی نہیں رکھتا، جب تو بدن ہی نہیں رکھتا، جب تو آنکھ کان ہاتھ پیر ہی نہیں رکھتا، جب تو وحدہ لا شریک ہے تو گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا پروردگار تو گھر میں آنے سے رہا، تو ہر جگہ موجود ہے، تو ایسا کون ہے جو تیرے گھر میں آنے والا ہے؟ کون ہے جس کے لیے گھر بنا رہا ہے؟ گھر بھی اصلی نہیں بنا رہا ہے، نقلی بنا رہا ہے. توجہ، اصلی نہیں بنا رہا ہے، نقلی بنا رہا ہے. اس لیے کہ اصلی گھر پہلے سے عرش پر موجود ہے جس کا نام ہے بیت معمور. توجہ، آسمان میں کعبہ آلریڈی موجود جس کا نام ہے بیت معمور. پتہ یہ چلا کہ اللہ زمین پر اپنے نبیوں سے، خلیل اللہ سے، ذبیح اللہ سے کعبے کی نقل بنا رہا ہے. میں نے کہا مولوی ارے اللہ سے بول کہ پروردگار شبیہ بنانا جائز نہیں ہے. کیا خیال ہے قاریان قرآن کا؟ اللہ سے پوچھ جب ہم بنائے تو ناجائز. اللہ سے پوچھ کہ اپنے گھر کی نقل کیوں بنا رہا ہے، شبیہ کیوں بنا رہا ہے؟ اچھا حکم دیا، جب ابراہیم نے بنا لیا، جب اسماعیل نے تعمیر کر لیا، تو اب قرآن کی یہ آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل اس کعبے کو پاک رکھو. اس کعبے کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ اس میں اور آیت تطہیر میں فرق کیا ہے؟ یہ بیت کے لیے آیت تطہیر ہے، وہ اہل بیت کے لیے آیت تطہیر ہے. توجہ توجہ، کچھ لوگ جملے کھاتے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں، آپ میرے جملوں کو کھا رہے ہیں. توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم تم کعبے کو پاک رکھو، تم کعبے کو پاک رکھو. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اچھا اللہ نے کوئی ٹائم بتایا اتنے ٹائم تک پاک رکھنا، کوئی زمانہ بتایا اس زمانے تک پاک رکھنا، کوئی ہفتہ بتایا اس ہفتے تک پاک رکھنا، کوئی وقت بتایا فلاں وقت تک پاک رکھنا کا نہیں. اگر کعبہ قیامت تک رہے گا تو ابراہیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کعبے کو پاک رکھے. اور کیا کہنے حضرت ابراہیم کی امانت داری کی کہ ایسا کعبے کو پاک رکھا کہ 1400 سال ہو گئے مگر آج بھی کوئی کافر کعبے کے اندر نہیں جا سکا. توجہ، کوئی کافر کعبے کے اندر نہیں جا سکا. اچھا اگر کوئی کافر مکہ یا جدہ ایئرپورٹ پر بھی پہنچ جائے تو نام دیکھ کر واپس کر دیا جائے گا. اس لیے کہ مشرکوں کو، کافروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبے کے قریب آ سکے. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کافر کعبے میں آیا ہو، مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کسی کافر کے گھر آیا ہو؟ آخری آدمی تک بہت اہم جملہ، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ خود چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ کہا نہیں مولانا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو. میں نے کہا مولوی ذرا ہوش کے ناخن لے. ارے جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آتا، اور جس محمد کو اللہ پاک رکھے وہ کافر کے گود میں کیسے؟ کبھی نہیں ہوا.
کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو. ہائے ہائے ہائے. تو جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آ سکتا. تو جس محمد کو اللہ پاک رکھے. توجہ. اور دیکھیے المیہ یہ ہے کہ 1400 برس سے منافق جس ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے اسی کی بیوی کے لیے کعبے نے پھٹ کر راستہ دے دیا. میں نے کہا پروردگار دیوار کیوں پھٹوا رہا ہے؟ دیوار کیوں پھٹوائی؟ شرافت کا تقاضا تو یہ ہے مہمان کو دروازے سے بلایا جائے. کہوں گا پروردگار اگر علی کی ماں کو بلانا ہی تھا تو دروازے سے بلاتا, اور اگر دروازے میں تالا بھی لگا تھا تو جبریل کے ذریعہ تالا توڑوا دیتا. توجہ, تالا توڑوا کر دروازے سے بلا لیتا. یہ دیوار سے کیوں دیوار میں در کیوں بنائی؟ اللہ نے کہا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا. اگر میں علی کی ماں کو دروازے سے بلاتا تو بعد میں منافق کہتا وہ تو اپنی مرضی سے آ گئی, دیوار پھٹوا کر بتوایا, اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے آئی ہے. اور تعجب اس بات کا ہے کہ آئی ہے 13 رجب کو. اچھا یہ 13 میرا ہے, تیرا نہیں ہے. تمام مومنوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں, منافقوں کو یہ 13 میرا ہے, تیرا نہیں ہے. علی کی ماں آئی ہے 13 رجب کو. علی کی ولادت ہوئی 13 رجب کو ہے نا, آئی ہے 13 رجب کو, ولادت ہوئی 13 رجب کو, تو پھر لوٹ بھی جاتی 13 رجب کو. اگر تاریخ نے لکھا علی کی ماں آئی ہے 13 رجب کو, لوٹی ہے 16 رجب کو, اچھا علی کی ولادت 13 رجب کو ہو گئی تو پھر 3 دنوں تک کعبے کے اندر رکنے کا سبب کیا تھا؟ 3 دنوں تک کعبے کے اندر رکنے کا ریزن کیا تھا؟ میرا ذہن پریشان تھا عالم بھائی. میں سوچ رہا تھا کہ مولا جب آپ 13 رجب کو آ گئے تو پھر 16 رجب تک کعبے کے اندر کیوں رکے, 3 دن تک کعبے کے اندر کیوں رکے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے قرآن دیکھا تو آیت سامنے تھی. اللہ کہہ رہا ہے طہارا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. بھئی اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ طواف کعبے کے باہر ہوگا. اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے. مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ رکوع کعبے کے باہر ہوگا. اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو سجدہ کرنے والوں کے لیے. مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ سجدہ کعبے کے باہر ہوگا. پر اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کعبے کو پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف اس عبادت کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بند کر کے 3 دنوں تک عبادت کرے. تو کیا خیال ہے مولویوں کا؟ ارے ولادت علی تو قرآن سے ثابت ہے, اور اگر تجھے انکار ہے علی کعبے میں نہیں آئے تو 2 میں سے ایک کام کرنا, یا